بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ ندیم سرور نیشنل MNCH پروگرام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نیشنل MNCH پروگرام وفاقی ترقیاتی سکیم آزاد کشمیر کے اندر ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانے اور شرح اموات کو کم کرنے کے لیے کام کر رہی تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ اس کو پہلے فنڈ پرووائڈ کر رہی تھی۔ اس سال انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کو کہا کہ چونکہ تمام صوبوں نے اس پروگرام کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، لہذا آپ بھی اب اس پروگرام کو اپنے طور پہ چلائیں۔ اب آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ اس پروگرام کو جس حیت و نیت کے مطابق چل رہا تھا اور جس طرح جو سیکرٹری ہیلتھ تھے، اس کے بعد منسٹر ہیلتھ تھے، پھر پرائم منسٹر نے، پھر چیف سیکرٹری نے، ان سب نے جس طرح سے اس کی منظوری دی اور منظوری کے بعد اس کو انہوں نے سیکرٹری مالیات کے پاس پوسٹ منظور کرنے کے لیے بھیجا، تو سیکرٹری مالیات نے وہاں پہ کانٹ چھانٹ شروع کر دی اور کہا جی کہ یہ پروگرام مزید نہیں چل سکتا، اس کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں ہے۔ جس اسٹیٹ کے اندر ایک جو سیکرٹری ہیلتھ ہے، منسٹر ہیلتھ ہے، اس کے بعد پرائم منسٹر ہے، چیف سیکرٹری ہے، جن لوگوں نے پلاننگ کرنی ہے، جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ان لوگوں کے احکامات کو ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال کے ایک جو سیکرٹری مالیات ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اس پروگرام کی نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی افادیت ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کو بجٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی نوکریوں کے لیے نہیں بلکہ اس پروگرام کی اہمیت اور افادیت کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں کہ 15 سال سے پورے پاکستان کے اندر اگر کسی نے ورک کر کے آزاد کشمیر نے یہ جو پروگرام تھا اس کے اندر اتنی محنت کی کہ اس وقت پورے پاکستان میں آزاد کشمیر پہلے نمبر کے اوپر ہے کہ جہاں پہ ماں اور بچے کی شرح اموات سب سے زیادہ کم ہے، اور ہم نے دن رات محنت کی ہے، ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن کی ایکٹیویٹی کی ہے، سوشل موبلائزیشن کی ہے، ہم نے لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کی ہے، ہم نے CMW کے ذریعے ہم نے جو نان سکل جو برتھ اٹینڈنٹ ہیں ان کو ریموو کیا ہے، ہم نے لیبر روم کو آباد کیا ہے۔ کرونا کے دوران جہاں پہ سروسز ملی کسی کو نہیں رہی تھی وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے 24/7 اپنے جو سینٹر تھے اس دوران بھی ہم نے ان کو کھلا رکھا ہے۔ تو میں یہ آپ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کی اہمیت اور افادیت کو سامنے رکھیں، اس پروگرام کو چلنے دیں۔ یہ ہماری ماؤں اور بچوں کا یہ مستقبل کا ضامن ہے، اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے 15 سال اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس محکمے کے لیے اپنی جوانیاں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کمینی حرکت نہ کی جائے اور اس طرح کی غلط سوچ کا مظاہرہ نہ کیا جائے کہ ہم نے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، ہم نے سکل ہونے کے باوجود، ہم نے اپنی پوٹینشل، اپنی توانائیاں ہم نے آپ لوگوں کو دی ہیں، اسٹیٹ کو دی ہیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے، یہ ہمارا قرض ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ ہماری یہ جو محنت ہے اس محنت کا جو صلہ ہے وہ آپ دیں۔ اگر نہیں دیں گے کل انشاءاللہ العزیز اس دنیا کے اندر بھی ہم یہ بات آپ مت سمجھیں، ہم عدالتوں کے اندر جائیں گے، ہم دھرنے دیں گے، ہم جو بھی ہمارے فورم ہوں گے ہم ان کے اوپر جائیں گے، اس کے بعد ہم اللہ کی عدالت کے اندر آپ کے گریبان کو ضرور پکڑیں گے کہ یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری جنہوں نے 15 سال اس محکمے کو سرو کیا، اس اسٹیٹ کو سرو کیا، آپ کے لوگوں کو سرو کیا، بہت کم اجرت کے اوپر، بہت کم تنخواہ کے اوپر، اور آج آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ بات یاد رکھیے گا کہ انصاف کرنے والا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بہترین انصاف کرے گا۔ تو میں تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی میرے دوست احباب سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری اس آواز کو، ہمارے اس پروگرام کی آواز کو، ہماری ان مائیں بہنیں بیٹیاں جس پروگرام کے اندر کام کر رہی ہیں، جو چھوٹا سٹاف ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، جو ڈرائیور، سیکورٹی گارڈ اور جو باقی طبقہ ہے، ان کے لیے آواز بنیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام دوست جب آواز بلند کریں گے تو ہم اپنا حق ضرور لیں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔